لکھتے ہیں احمد عیسیٰ بھائی، میرا آپ سے ٹڈیوں کے بارے میں سوال ہے کہ آج کل پاکستان میں سندھ کے علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں ٹڈیاں آئی ہوئی ہیں اور لوگ ٹڈیوں کو پکڑ پکڑ کر پکا کر بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ لوگوں کے ٹڈیاں کھانے کی تو سمجھ آتی ہے کیونکہ دنیا میں مختلف لوگ مختلف اشیاء اور جانداروں کو کھاتے ہیں، یہاں تک کہ چین کے لوگ تو ہر جاندار شے کھا جاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان علماء نہ صرف ٹڈی کے حلال ہونے کے فتوے دے رہے ہیں بلکہ ٹڈی کھانا محمد علیہ السلام کی سنت قرار دے رہے ہیں۔ احمد عیسیٰ بھائی، کیا یہ حقیقت ہے کہ محمد علیہ السلام نے ٹڈیاں کھائیں یا ٹڈی کو حلال کہا؟ البتہ جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کہیں احادیث میں یہ بات پڑھی تھی کہ ایک صحابی نے محمد علیہ السلام سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا تو محمد علیہ السلام نے کہا کہ جس شے کے بارے میں تمہارے دل میں ذرا سی بھی کھٹک پیدا ہو اسے حرام سمجھ کر ترک کر دو، یعنی وہی شے حلال ہے جس کے حلال ہونے کے بارے میں پختہ یقین ہو، اور حلال شے کے بارے میں دل میں کھٹک پیدا ہو ہی نہیں سکتی، اور ٹڈیوں کو دیکھا جائے تو انہیں کھاتے دیکھ کر متلی آ جاتی ہے، تو یہ کس طرح حلال ہو سکتی ہیں؟ یہاں تک کہ ان کے بارے میں کھانے کا سن کر ہی دل متلانا شروع ہو جاتا ہے۔ پلیز اس موضوع پر مختصر ہی صحیح لیکن ضرور بات کریں۔ جی، تو آپ نے جو سوال ارسال کیا، آپ کا سوال ٹڈیوں کے بارے میں ہے کہ کیا ٹڈی کھانا جائز ہے، ٹڈی کھانا حلال ہے، اور آپ نے یہ سوال آپ نے لکھا کہ اس لیے کیا کیونکہ بہت سارے مسلمان علماء نہ صرف ٹڈی کے حلال ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں بلکہ وہ ٹڈی کھانا محمد کی سنت قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ حقیقت ہے کہ محمد نے ٹڈیاں کھائیں یا محمد نے ٹڈی کو حلال کہا، حلال قرار دیا؟ تو میرے پیارے بھائی، جنہوں نے سوال کیا ہے، آپ اور آپ کے علاوہ جتنے بھی وہ لوگ جو اس سوال کا جواب چاہتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کیا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی ٹڈیاں کھائی جا رہی ہیں، یہ ٹھیک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حلال ہیں ٹڈیاں، اور جو ان کے حلال ہونے کے حق میں فتوے دیے جا رہے ہیں، یا جو اس کو سنت محمد کی سنت قرار دیا جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا پھر حقیقت اس کے برعکس نہ صرف ہو سکتی ہے بلکہ ہے؟ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے، بالخصوص ایسا کام کہ جس کے بارے میں اسے خدشہ ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ میرے اوپر انگلی اٹھائیں گے، اعتراض اٹھائیں گے، تو کیا وہ ایسے ہی کام کرنا شروع کر دے گا؟ آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے یا آپ معاشرے میں مشاہدہ کریں گے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی اور آپ کا جواب یہی ہوگا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جس کے بارے میں اسے خدشہ ہو کہ وہ کام کرنے سے معاشرے میں یا معاشرے کی طرف سے اس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی، اعتراض اٹھایا جائے گا، تو وہ سب سے پہلے اپنے اس عمل کو، اپنے اس فعل کو، اپنے اس کام کو کوئی نہ کوئی جواز فراہم کرے گا، اور ایسا جواز فراہم کرے گا جو معاشرے کی زبان بند کر سکے، جو معاشرے کو انگلی اٹھانے سے روک سکے۔ تو جب اس سوال کا جواب یہ ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ٹڈیاں کھانے والے ہیں یا ٹڈی کے حلال ہونے کا فتویٰ دینے والے ہیں، کیا یہ ایسے ہی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا ان کو نہیں پتا، یا مثال کے طور پر جو ٹڈیاں کھانے والے ہیں، کیا ٹڈیاں کھانے والوں کو ٹڈیاں کھانے سے قبل یہ سوچ نہیں آئی ہوگی کہ جب ہم یہ فعل کریں گے تو معاشرے کی طرف سے ہمارے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی، ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، ہمارے اوپر اعتراض اٹھایا جائے گا؟ کیا ان کے سامنے یہ بات نہیں آئی ہوگی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ان کے سامنے یہ بات نہ آئی ہو، ان کو یہ سوچ نہ آئی ہو۔ اور جب یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کو یہ سوچ نہ آئی ہو، یعنی کہ ہر لحاظ سے
ٹڈیاں کھانے سے پہلے، ٹڈیاں کھانے سے قبل ان میں یہ سوچ پیدا ہوئی، یہ خدشات ان کے سامنے آئے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹڈی کھائیں اور کوئی جواز بھی فراہم نہ کریں، یعنی بغیر کوئی جواز گھڑے ٹڈے کھانا شروع کر دیں؟ اور پھر یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ وہ جو جواز گھڑیں وہ ایسا جواز ہو کہ جو معاشرے کو انگلی اٹھانے سے یا ان پر اعتراض کرنے سے روک نہ سکے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پھر دوسری بات، جو ٹڈی کے حلال ہونے کا فتویٰ دینے والے ہیں یا ٹڈی کو حلال قرار دینے والے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی ہی کیوں نہ ہو، کیا اسے ٹڈی کے حق میں، ٹڈی کے حلال ہونے پر کا فتویٰ دینے سے پہلے، اس سے قبل اس کو یہ سوچ نہیں آئی ہوگی؟ اس کو یہ فکر، یہ سوچ نہیں آئی ہوگی، یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو بات کرنے جا رہا ہوں، اس حوالے سے معاشرے میں آوازیں اٹھیں گی؟ میں اگر ٹڈی کو حلال کہوں گا تو معاشرے میں آوازیں اٹھیں گی، لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، لوگ اعتراض اٹھائیں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے۔ کیا اس کے سامنے یہ بات نہیں آئی ہوگی؟ اسے یہ سوچ نہیں آئی ہوگی؟ یہ سوال اس کے دماغ میں نہیں پیدا ہوا ہوگا؟ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی اس کے سامنے یہ سوال نہیں آیا ہوگا، بلکہ یقینی طور پر اس کے سامنے یہ سوال آیا۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ کیا جب اس کے سامنے فتویٰ جاری کرنے سے قبل یہ سوال آیا، ٹڈی کو حلال کہنے سے قبل یہ سوال، یہ خیال اس کے سامنے آیا، اس کے دماغ میں آیا، تو پھر کیا وہ ایسے ہی منہ اٹھا کر ٹڈی کو حلال قرار دے گا، ٹڈی کے حلال ہونے کا فتویٰ قرار دے گا، یا پھر وہ ٹڈی کو حلال کہنے کے لیے، ٹڈی کے حلال ہونے کے حق میں فتویٰ جاری کرنے کے لیے کوئی ایسا جواز تراشے گا کہ جس جواز کی بنیاد پر کوئی چاہ کر بھی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے؟ ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا جواز ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو انگلی اٹھانے سے روک سکے، لوگوں کو اعتراض اٹھانے سے منع کر سکے۔ تو اس کے لیے جب آپ غور کریں گے اس معاشرے میں، تو آپ کو پتہ چلے گا جس طرح کا یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر اگر آپ نے دنیا کا برے سے برا کام بھی کرنا ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے، کوئی ایسا فعل کرنا ہے جس پر پوری کی پوری دنیا متفق ہو کہ یہ غلط عمل ہے، یہ تباہ کن عمل ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر محمد کی سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں، آپ اس کو عین اسلام قرار دیتے ہیں، تو وہی لوگ جو اس عمل کو بذات خود حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ وہ اس عمل کے اوپر انگلی اٹھانے کے بجائے وہ بھی اس کے جائز ہونے، اس کے حق ہونے، اس کے حلال ہونے کے حق میں آواز اٹھانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس معاشرے کا معاملہ کہ اس معاشرے میں کوئی ایسا کام جو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہی کیوں نہ ہو، اس کو اگر محمد کی سنت ڈکلیئر کر دیا جائے، اس کو اگر عین اسلام ڈکلیئر کر دیا جائے، تو نہ صرف ہر کوئی یا اکثریت اس عمل کو، اس فعل کو حلال سمجھنا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ جو اس عمل کو کرتا ہے الٹا اسے ہیرو بنا لیا جاتا ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرے گا الٹا اس کو اپنا دشمن مان لیا جائے گا، حالانکہ وہ ان کا خیر خواہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ خود غور کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹڈی کھانے والے اور ٹڈی کے حلال ہونے کا فتویٰ دینے والے، کیا وہ ایسا جواز نہیں گھڑیں گے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر سکیں؟ اور پھر سب سے بہتر جواز کیا ہے؟ سب سے بہتر جواز تو یہ ہے کہ اسلام کا لیبل لگا دیا جائے،
ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ ذرا غور کریں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو لے لیں، کوئی بھی ایسا شخص جو کوئی کام کرتا ہے، کوئی فعل انجام دیتا ہے، کوئی بھی، یا کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، کوئی فعل انجام دینے کے بارے میں سوچتا ہے، تو کیا اس وقت جب وہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے، اس فعل کو انجام دے رہا ہوتا ہے، کیا وہ اسے غلط کہتا ہے؟ خواہ وہ غلط ہو ہی کیوں نہ، خواہ پوری کی پوری دنیا اس کے غلط ہونے پر اتفاق ہی کیوں نہ کرے، کیا وہ شخص اسے غلط کہے گا، یا پھر وہ اپنی نظروں میں اسے جائز قرار دے کر بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے جائز ہونے کے حق میں، اس کے حق میں وہ کوئی نہ کوئی جواز گڑ کے اس نے رکھا ہوا ہوگا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہوگا، خواہ بعد میں اس کو پچھتاوا ہو کہ میں نے جو کیا تھا غلط کیا تھا، لیکن جس وقت وہ عمل کر رہا ہوگا اس وقت اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ضرور ہوگا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب دنیا میں کوئی بھی شخص یہاں تک کہ قتل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے یا قتل کرتا ہے کسی کا، تو اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی جواز اس نے گڑا ہوا ہوتا ہے، بغیر جواز کے وہ نہیں کرتا۔ تو جنہوں نے ٹڈیاں کھانے کے بارے میں سوچ لیا ہے، تہیہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، تو آپ انہیں کھانے سے روک سکتے ہیں؟ آپ انہیں یہ منوا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ منوا سکتے ہیں؟ جب انہوں نے تہیہ کر لیا ہے تو وہ اس وقت تک اسے صحیح ہی کہیں گے، ٹھیک ہی کہیں گے، وہ جواز گھڑ کے رکھیں گے جب تک کہ وہ پریکٹیکلی اس کے نقصانات کا سامنا نہیں کر لیتے، وہ اس کے نتائج کا سامنا نہیں کر لیتے، جب تک کہ پچھتاوے کا وقت نہیں آ جاتا۔ جب تک انہوں نے کھانی ہیں، آپ جو جی چاہے کر لیں، وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پاس جواز ہے، وہ کہیں گے ہم غلط تھوڑے کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنہوں نے ٹڈی کے حق میں فتویٰ دینا ہے، اسے حلال قرار دینا ہے، جب انہوں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ آپ کی سنیں گے، وہ آپ کی مانیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو اسے جواز فراہم کریں گے، اور جواز جو ہے وہ سب سے بہتر جواز کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا، یہ معاشرہ کون سا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جرم کرنا، اس کے اوپر اسلام کا، محمد کی سنت کا لیبل لگا دو، کھل کے کرو، آپ الٹا ہیرو بن جاؤ۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور پہلو ہیں، میں ان پہلوں سے آپ کے سامنے جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ٹڈی کے حلال ہونے کا فتویٰ دینے والے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ان کے سامنے یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ جب ہم اسے حلال کہیں گے، اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیں گے، تو لوگ اعتراض اٹھائیں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے؟ کیا یہ بات سامنے نہیں آئی ہوگی؟ ضرور آئی ہوگی۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایسے ہی اسے حلال کہہ دیں گے، ایسے ہی سے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیں گے کہ بعد میں جب لوگ اعتراضات اٹھائیں، سوالات اٹھائیں تو یہ آگے سے ڈھیر ہو جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی ایسی بنیاد پر اسے حلال کہیں گے، کسی ایسی بنیاد پر اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیں گے کہ جہاں ان کو یقین ہو کہ کوئی اعتراض اٹھائے گا بھی تو ڈیر ہو جائے گا، وہ اعتراض اٹھانے کے بعد قائم نہیں رہ سکے گا ہمارے سامنے۔ اور وہ کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے آپ کو بتا دیجیے، جناب نبی پاک کی سنت، محمد کی سنت، یہ کام تو محمد نے کیا تھا یا محمد نے اسے جائز کہا تھا۔ اب یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ غور کیجئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں جن میں یہ بات ملتی ہے کہ محمد نے اپنے اصحاب کو ٹڈی کھانے کی اجازت دی۔ لیکن سوال یہ بتاتا ہے کہ کیا اس بنیاد پر کوئی بھی اٹھ کر یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ ٹڈی کھانا حلال ہے، ٹڈی حلال ہے؟ یا کوئی بھی ٹڈی کو حلال قرار دے سکتا ہے؟
کوئی بھی اس بنیاد پر اٹھ کر ٹڈی کھا سکتا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ غور کریں گے ان روایات میں جن روایات کی بنیاد پر آئی ٹڈی کو حلال قرار دیا جا رہا ہے، ٹڈی کے حلال ان کے فتوے دیے جا رہے ہیں، وہ روایات ہیں کیا؟ ان روایات میں بات کیا ہے؟ سب سے پہلا جو نقطہ آپ کو ان روایات میں ملے گا، نظر آئے گا، وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو ٹڈی کھانے کی اجازت دی۔ کب دی؟ جب انہوں نے اجازت طلب کی، اجازت طلب کی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹڈی حلال تھی تو ان کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹڈی اگر حلال تھی تو ان کو ٹڈی کے حوالے سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں، یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پہلے ان کو علم نہ ہو اور ان کو نہ پتا ہو حلال ہے یا حرام ہے، یہ جاننے کے لیے انہوں نے سوال کیا ہو۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے اس نیت سے سوال کیا، یعنی انہیں یہ نہیں تو پہلے نہیں علم تھا کہ ٹڈی حلال ہے یا حرام، اور یہ جاننے کے لیے سوال کیا کیا یہ حلال ہے یا حرام، تو ایسا سوال عام حالات میں، عام اوقات میں ہونا چاہیے، ٹڈی حلال ہے یا حرام۔ لیکن جب آپ ان روایات کو دیکھیں تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ محمد کے ساتھیوں نے عام حالات میں سوال نہیں کیا، نہ ہی عام حالات میں اجازت طلب کی، بلکہ مخصوص حالات میں، مخصوص حالت میں، مخصوص وقت میں یہ نہیں پوچھا، یہ سوال نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا حرام، بلکہ ٹڈی کھانے کی اجازت طلب کی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ان کو پتا تھا، ان کو علم تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ حلال نہیں ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسے حالات بن گئے، ایسا وقت آ گیا کہ جس وقت میں انہیں مجبوراً اجازت لینا پڑی۔ یہ تو سارا پس منظر خود ہی واضح کر رہا ہے کہ ٹڈی حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور جب آپ روایات کو دیکھیں گے تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا، ہاں بالکل جنگ کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں جب صحراؤں میں تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، بھوک کی شدت تھی، تو جان بچانے کے لیے یعنی کھانے کو نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، صحراؤں میں ہیں، بستیوں سے، شہروں سے باہر ہیں، صحراؤں میں دشمن کے ساتھ لڑائی میں ہیں، ایسی حالت میں ہیں، تو اس حالت میں وہاں دیکھا کہ وہاں کھانے کو اور کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ ٹڈی ہے، تو پوچھا کہ کیا ہم ٹڈی کھا سکتے ہیں؟ یعنی اب دیکھیں نا، جب آپ ایسی حالت میں آ جاتے ہیں کہ جس حالت میں آپ کے سامنے دو ہی چوائسز ہو، دو رستے ہوں، پہلا رستہ یہ ہے کہ آپ بھوک سے مر جائیں، دوسرا رستہ یہ ہے کہ آپ جان بچانے کے لیے وہ شے جو عام حالات میں جائز نہیں ہے، عام حالات میں حلال نہیں ہے، جسے کسی بھی صورت عام حالات میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، بامر مجبوری کی وجہ سے اس کو استعمال کر کے تو اس وقت کو گزار لیا جائے، سروائیو کر لیا جائے، جان بچا لی جائے۔ یہ دو رستے ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عقل مند شخص کیا کرے گا؟ کیا موت کو گلے لگا لیا جائے گا؟ ذمہ داریوں سے بھاگا جائے گا؟ ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے موت کو گلے لگا لیا جائے گا، یا پھر اس وقتی طور پر ان حالات سے نکلنے کے لیے، اس سختی کا مقابلہ کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے، عام حالات میں جس چیز کے استعمال کی اجازت نہیں ہے اس شے کو استعمال کر کے اس وقت سے نکل لیا جائے گا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور یہی ہوا کہ جنگ کی حالت میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، بستیوں میں نہیں ہے، شہروں میں نہیں ہے،
بیابانوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، تو وہاں یا تو آپ بھوک سے مر جائیں، دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایسی شے موجود ہے جو عام حالات میں، عام اوقات میں جس کے کھانے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے، حرام ہے، ہاں یہاں پر اگر اسے استعمال کر لیا جاتا ہے تو زندہ بچ سکتے ہیں، یعنی زندہ بچنے کے لیے اسے استعمال کر لیا جائے۔ تو اس کے لیے محمد کے اصحاب نے، ساتھیوں نے محمد سے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے، کہ کیا اس صورت میں، اس حالت میں ہم ٹڈی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا؟ محمد نے انہیں ٹڈی کھانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹڈی کو حلال قرار دے دیا، بھائی یہ پکی پکی حلال ہو گئی، نہیں۔ مخصوص وقت، مخصوص حالات۔ اور جب آپ قرآن سے سوال کریں تو آپ کو قرآن بھی یہی جواب دے گا۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم حالت اضطراب میں ہوتے ہو، یعنی ایسی حالت میں کہ جب تمہارے سامنے دو رستے ہوتے ہیں، پہلا رستہ یہ ہے کہ اب ساری بات ہے، کھانے کو کچھ بھی حلال نہیں ہے تو بھوک سے مر جایا جائے۔ دوسرا رستہ یہ ہے کہ کھانے کو ہے لیکن کیا ہے؟ خبیث ہے، وہ ہے جس کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو کہا ایسے حالات میں پہلے رستے کو گلے نہ لگاؤ، موت کو گلے نہ لگاؤ، بلکہ اس وقت سے نکلنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، وہ جو حرام ہے جس کو کھانے کی عام حالات میں، عام اوقات میں اجازت نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہو، کر لو، لیکن کتنا؟ کہا جان لو، اس کو اپنا رزق نہیں بنا لینا پراپر، اس کو اپنے لیے حلال نہیں ٹھہرا لینا، نمبر ایک۔ نمبر دو، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھانا، مزے لینے کے لیے نہیں کھانا، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو زندہ رہنے کے لیے کھائیں گے ان کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ لیکن اگر وہاں ایسی حالت میں بھی آپ نے پیٹ بھرنے کے لیے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، مزہ لینے کے لیے کھایا، مزے کے لیے کھایا، نہ کہ جان بچانے کے لیے، تو پھر آپ نے جرم کیا، آپ باغی بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان حالات کے تحت رب نے خنزیر کھانے کی اجازت دے دی۔ خنزیر کسے کہتے ہیں؟ خنزیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چار ٹانگوں والا جانور، نہیں، خنزیر کہتے ہیں خبائث کو، ہر قسم کی خبیث شے جسے، جو کہ حرام ہے، جسے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں مخصوص حالات میں، مخصوص اوقات میں، جب ان کے علاوہ اور کچھ میسر ہی نہیں، تو دو ہی صورتیں، یا تو اس کے ذریعے سے جان بچا لی جائے یا پھر موت کو گلے لگا لیا جائے۔ تو موت کو گلے لگانے سے بہتر ہے ان اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے جان بچا لی جائے، لیکن ان کو استعمال کرنا ہے کس لیے؟ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، مزہ لینے کے لیے، ذائقے کے لیے نہیں، بلکہ جان بچانے کے لیے، ان مخصوص اوقات سے، مخصوص حالات سے نکلنے کے لیے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے۔ بالکل اسی طرح محمد نے ٹڈی کھانے کی اجازت دی، ٹھیک ہے؟ اب جب ان حالات میں، اس صورت میں محمد نے ٹڈی کھانے کی اجازت دی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب اگر اس کی بنیاد پر کوئی ٹڈی کو حلال قرار دیتا ہے، ٹڈی کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، یا ٹڈی کو حلال سمجھتا ہے، جائز قرار دیتا ہے، جائز سمجھتا ہے، یا عام حالات میں کھاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے یا پھر وہ جرم کر رہا ہے، مجرم ہے؟ کیا وہ عقل مند ہو سکتا ہے، یا اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور بیوقوف ہے ہی نہیں؟ کیا وہ دین کی، حق کی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یا پھر وہ جاہل ہے، مشرک ہے، خواہشات کی اتباع کرنے والا ہے؟ تو اب ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس بنیاد پر، ایسی روایات کی بنیاد پر ٹڈی کو حلال قرار دے رہے ہیں، ٹڈی کے حلال ہونے کے فتوے داغ رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں، کیا ایسے لوگ حق والے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر عقل ہو سکتی ہے؟ یہ عقل مند ہو سکتے ہیں؟ یہ انسانیت کی رہنمائی کے اہل ہو سکتے ہیں؟
ان کی رہنمائی میں چلا جا سکتا ہے، ان کے پیچھے چلا جا سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ میں ایسا کرتا ہوں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جس قرآن کے یہ دعوے دار ہے، قرآن 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 قرآن، اب پتہ چلتا ہے یہ قرآن کو کتنا مانتے ہیں۔ اسی قرآن سے حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ٹڈی کا نام لے کر۔ اس قرآن میں ٹڈی کا ذکر کیا گیا ہے، کیسے کیا ہے، کس صورت میں کیا گیا ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سامنے رکھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ جاننا لازم ہے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ کیونکہ جب آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل گا اس قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ پہلی اقوام، آپ کو یہ نظر آئے گا۔ لیکن جب قرآن سے سوال کیا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن میں ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے وہ جو گزر چکے ہیں۔ یعنی قرآن کہتا ہے قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، الاولین وہ جو اس قرآن سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی لائنیں نہیں ہیں اس قرآن میں، بلکہ قرآن کہتا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں رب کہہ رہا ہے اس قرآن میں کہ کیا ہم نے تمہاری، ذرا تم تحقیق کرو، تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو ان صلاحیتوں کو ذرا استعمال کرو، تحقیق کرو، غور و فکر کرو، اور پھر بتاؤ کیا تمہاری طرف ہم نے ایک کتاب نہیں بھیجی ہوئی؟ تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی ہوئی، یعنی ایک ایسی کتاب جس کے اوپر تم سب کا اتفاق ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے نا، جسے تم قرآن کہتے ہو، ھذا القرآن، یہ قرآن۔ اگر اب کہہ رہا ہے اس میں کیا ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اور تم کیا کہتے ہو؟ قرآن یہ بھی بتاتا ہے، تم کہتے ہو اس میں اساطیر الاولین ہے، تم کہتے ہو ہمارا اس میں ذکر ہے ہی نہیں، اس میں تو جو پہلی قوم ہے، پہلے لوگ ان کا ذکر ہے، ان کی لائنیں ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں ان کا ذکر نہیں، تمہارا ذکر ہے۔ تم کیوں کہتے ہیں ان کا ذکر ہے؟ کیونکہ بظاہر تمہیں ان کا ذکر نظر آتا ہے، ان کے نام نظر آتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کو تو سلف یعنی گزرا ہوا کر دیا، نہ صرف گزرا بلکہ مسل کر دیا بعد والوں کے لیے، اس لیے اس قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ یعنی یہ بات آپ کے اوپر واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں وہ جو پہلے والے لوگ ہیں جن کا آپ کو قرآن میں نام نظر آتا ہے، ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کی مسلوں سے آپ کا ذکر ہے۔ اب ذرا آئے قرآن میں دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آل فرعون تھے ان کو ہم نے ایک بڑے عذاب میں غرق کر کے صفحے سے مٹا دیا، بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، لیکن وہ جو بڑا عذاب تھا، جس عذاب میں ہم نے ان کو غرق کر کے صفحے سے مٹا دیا، انہیں بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اس عذاب کے عین قبل، اس عذاب سے عین قبل ہم نے انہیں اس عذاب سے متنبع کرنے کے لیے بطور انتوا چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر لائے، چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر لائے۔ کیوں لائے؟ تاکہ وہ متنبع ہو جائیں اور وہ رجوع کریں ہماری طرف، رب کی طرف اپنا رخ کر لیں، وہ فساد سے باز آ جائیں، رب کے ساتھ دشمنی سے باز آ جائیں، اور عذاب عظیم سے، عذاب علیم سے بچ جائیں، نشان عبرت بننے سے بچ جائیں۔ لیکن کیا ہوا، وہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہم ان کے اوپر لائے، انہوں نے ان عذابوں کو لائٹلی لیا، انہیں نظر انداز کر دیا اور اپنی سرکشی کے اوپر ڈٹے رہے، قائم رہے، اپنی روش کو برقرار رکھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ بڑے عذاب کا شکار ہوئے اور نشان عبرت بنا دیے گئے بعد والوں کے لیے۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب جو اس بڑے عذاب سے قبل عذاب ان کے اوپر لائے گئے، وہ عذاب کون سے تھے؟
قرآن کہتا ہے مینڈکوں کا عذاب، یعنی مینڈک پیدا ہو گئے، مینڈک، ان کے گھروں میں مینڈک پھدک رہے ہیں۔ اور ابھی تھوڑا ماضی میں جائیں، آج بھی جو مختلف علاقے ہیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، شام کو رات کو مینڈک نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو بستیاں ہیں، رہائشی ایریے ہیں، وہاں پر وہ مینڈک پیدا ہوتے ہیں مٹی کے اندر بلوں میں، اور نکلتے ہیں اور وہ گھروں میں پھدکتے ہیں، کھانے کی جگہوں پر ادھر ادھر وہ مینڈک گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس وقت مینڈکوں کا عذاب، پھر ان کے آٹے، ان کے کھانے کی چیزوں میں سسریاں، کیڑے پیدا ہو جانے، وہ عذاب۔ پھر اس کے علاوہ جوؤں کا عذاب، جوئیں، ان کے سروں میں جانوروں کو ہر جوئیں پڑ جانی۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب لایا، ٹڈیوں نے حملہ کیا، ٹڈیاں آئیں۔ ٹڈیوں کو کیا کہا؟ عذاب۔ اس قوم نے انہیں عذاب نہیں سمجھا، اس قوم نے متنبع ہونے کی بجائے ان عذابوں کو انجوائے کیا، لائٹلی لیا، نارمل، ان کو معمول لیا، معمول کے طور پر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم، پھر وہ جو آل فرعون تھے، آل فرعون صفحات سے مٹا دیے گئے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا قرآن میں اساطیر الاولین ہے جو کہ آپ کے اوپر واضح ہو گیا؟ نہیں، بلکہ الاولین کی نسلوں سے بعد ان کا ذکر، یعنی آج کا ذکر ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں کہ قرآن کے بعد آج تک کیا ایسے عذاب آئے؟ تو جب آپ غور کریں گے آپ کو اوپر واضح ہو جائے گا کہ بھائی یہ عذاب تو آج آ رہے ہیں۔ جیسے آل فرعون کو مینڈکوں کا سامنا تھا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مینڈک، جیسے ان کو جوؤں کا سامنا تھا آج، جسے ڈینگی کہتے ہیں، مچھروں کا عذاب، جیسے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، بالکل عین اس طرح آج ٹڈیوں کا عذاب آ رہے یا نہیں آ رہے؟ قرآن ٹڈیوں کو عذاب کہہ رہا ہے، اور حیران کن طور پر اس قوم کا معاملہ کیا ہے؟ اس قوم کا معاملہ بالکل وہی ہے جو آل فرعون کا معاملہ تھا۔ قرآن ٹڈیوں کو عذاب کہہ رہا ہے، رب ٹڈیوں کو عذاب کہہ رہا ہے، اور یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے کیسی عجیب قوم ہے، یہ اس عذاب کے حلال ہونے کے فتوے جاری کر رہے ہیں، اس عذاب کو حلال کہہ رہے ہیں، حلال ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بیوقوف، جاہل کوئی قوم اور ہو سکتی ہے کہ جو رب کے عذاب کو خود حلال قرار دے اپنے اوپر؟ رب کا عذاب آ رہا ہے اور وہ عذاب کے حلال ہونے کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ رب عذاب بھیج رہے ہیں اور یہ عذاب کو روسٹ کر کر کے مزے لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ کیسی قوم ہے؟ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات جو غور کرنے والی ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کی نسلوں سے آج تمہارا ذکر ہے، آج کا ذکر ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کریں کہ جب آل فرعون کو ان عذابوں کا سامنا تھا تو کیا اس وقت کوئی ایسا شخص، ایسا فرد موجود تھا جو رب کا بھیجا ہوا تھا، جو رب کی طرف سے، جو رب کی زبان تھا متنبع کر رہا تھا آل فرعون کو؟ وہ کہہ رہا تھا یہ عذاب ہے، ان کو رب کی طرف بلا رہا تھا، ان کے اوپر ان کے فساد کو واضح کر رہا تھا۔ تو قرآن بتاتے ہیں ہاں بالکل۔ کون تھا؟ موسیٰ تھا۔ تو جب قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کے مسلوں سے آج کا ذکر ہے تو پھر ذرا بتائیں جب ان عذابوں نے آنا تھا تو اس وقت، اس دوران رسول نے موجود ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جب یہ عذاب آنے ہیں تمہارے اوپر اس وقت رسول کا موجود ہونا ناگزیر ہے۔ نہ رسول کا موجود ہونا ناگزیر ہے بلکہ اس وقت رسول تمہیں ان عذابوں سے متنبع کرے گا۔ اور یہ عذاب کب ہوں گے؟ یہ عذاب ایسے ایک بڑے عذاب سے عین پہلے ہوں گے جس عذاب میں تمہیں صفا ہستی سے مٹا دیا جائے گا اگر تم نے ان عذابوں سے متنبع ہوتے ہوئے اپنا رخ رب کی طرف نہ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم متنبع ہو کر رب کی طرف رخ کر دو گے تو عذاب عظیم سے، بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے، صفا سے مٹنے سے بچ جاؤ گے، بعد میں کے لیے نشان عبرت بننے سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے بھی آل فرعون کی روش اختیار کی
تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہوا تھا۔ اور قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس قوم کا انجام بھی بالکل وہی ہونا ہے جو آل فرعون کا ہوا تھا۔ جیسے آل فرعون متنبع نہیں ہوئے تھے، رسول کے ہر لحاظ سے کھول کر متنبع کرنے کے باوجود متنبع نہیں ہوئے تھے، بالکل قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح، انہی کی طرح یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں یہ بھی متنبع نہیں ہوں گے، یہ بھی عذاب میں صفاسی سے مٹیں گے، عبرت کا نشان بنیں گے۔ اور یہاں غور کرنے والی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن ٹڈیوں کو عذاب کہہ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ ٹڈیوں کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر تو اس وقت رسول موجود ہوگا۔ تو ذرا غور کریں، ٹڈیوں کا آنا، ٹڈیوں کا عذاب آنا، یہ ٹڈیاں تو گواہی دے رہی ہیں اس بات کی کہ اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، اس غور کرو، اس وقت تم میں رب کا بھیجا ہوا موجود ہے، کیونکہ ٹڈیاں تو یہ بتا رہی ہیں ہم نے تو آنا ہی تب تھا جب تم میں رب کا بھیجا ہوا موجود ہونا تھا۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے، کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں۔ ٹڈیوں کا آنا تو اس بات کی گواہی ہے کہ تم میں رب کا بھیجا ہوا موجود ہے جو تمہیں ان عذابوں سے کھول کھول کر متنبع کر رہا ہے۔ اور یہاں کسی کے کان پر کوئی جوں رینگ رہی؟ بالکل نہیں رینگ رہی۔ کیوں نہیں رینگ رہی؟ کیونکہ بتا دیا بھائی قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ ان کے مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، تو اگر تو اس وقت آل فرعون جو ہے ان کے کانوں پر کوئی جوں رینگی تھی تو ان کے کانوں پر بھی جوں رینگ جائے گی۔ اگر ان کے کانوں پر جوں رینگنی ہوتی تو قرآن میں جہاں آل فرعون کا ذکر کیا گیا وہاں آل فرعون کا نہیں بلکہ کسی ایسی قوم کا ذکر کیا جاتا جن کے کانوں پر جوں رینگی تھی۔ لیکن جب قرآن نے آل فرعون کا ذکر کیا ہے، ایسی قوم کا، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے کانوں پر جوں نہیں رینگی تھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس قوم کے کان پر جوں نہیں رینگے گی، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہوا تھا۔ ان کو متنبع کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے، لیکن ان کو متنبع کرنا لازم ہے تاکہ کل کو یہ کوئی بہانہ نہ بنا سکیں، کوئی عذر نہ پیش کر سکیں، تاکہ ان کے اوپر حجت کر دی جائے۔ باقی ان کو متنبع کیا جائے یا نہ کیا جائے برابر ہے، یہ نہیں ماننے والے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے متنبع ہی نہ کریں، بلکہ ہم تو متنبع کریں گے۔ کیوں متنبع کریں گے؟ اس لیے متنبع کریں گے کیونکہ اگر بغیر متنبع کیے انہیں عذاب دے دیا تو یہ کل کو کہیں گے کہ اگر ہمیں عذاب دینے سے پہلے متنبع کیا گیا ہوتا تو ہم مان جاتے، تو نے بغیر متنبع کیا عذاب دے دیا، اس قصور تو تیرا ہے، ہم تو مان جاتے۔ اس لیے متنبع کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے اوپر حجت کر دی جائے، کل کو یہ کسی قسم کا کوئی بہانہ پیش نہ کر سکے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ سورہ دخان اٹھا کر دیکھ لیں۔ جیسے آل فرعون کے اوپر بڑا جو عذاب آیا تھا، وہ بڑا عذاب علیم، عذاب عظیم، اس سے عین قبل چھوٹے چھوٹے عذاب آئے تھے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ اس قوم پر بھی ان کی مثل وہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے عین بڑے عذاب سے قبل۔ وہ عذاب کون سے ہیں؟ وہ کہ ان میں سے قرآن بتاتا ہے کہ ایک ہوگی دخان گیسیں۔ یہ کیا ہوں گے؟ سارے عذاب۔ اور یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ جو عذاب ہے، عذاب رب کی کریشن نہیں ہوتا، عذاب انسانوں کے اپنے ہی مفسد اعمال کے نتائج کا نام ہوتا ہے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے جو نتائج ہوتے ہیں اسے عذاب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دخان قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دخان آئیں گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ جیسے آل فرعون میں ہمارا رسول موجود تھا موسیٰ متنبع کرنے میں، بالکل اسی طرح تم میں جب دخان آئیں گی وہ گیسیں رات کی مانند، دھوئیں کی مانند تمہیں ڈانپے ہوئے ہوں گی، اس وقت تم میں ہمارا رسول موجود ہوگا جو تمہیں کھول کھول کر متنبع کر رہا ہوگا، جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب عظیم ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ کیا آج یہ عذاب نہیں آ رہے؟ ڈینگی ہو گیا، مینڈک ہو گئے، ٹڈیاں ہو گئیں، اس کے علاوہ قتل و غارت کے ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے، تفرقہ ہو گیا، دخان ہو گئیں، یہ سارا کچھ، جب یہ سارا کچھ
ہو رہا ہے تو یہ تو تب ہونا تھا جب رسول نے موجود ہونا تھا. جب یہ سب ہونا تھا اس وقت رسول نے موجود ہونا تھا، تو ایسا کیسے ممکن ہے یہ سب ہو رہا ہو اور رسول موجود نہ ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے یہ سب ہو رہا ہو اور رسول موجود نہ ہو اور کھول کھول کا متنبہ نہ کر رہا ہو؟ ان ساری چیزوں کا آج موجود ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ رسول موجود ہے، کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ٹڈی کو ایک اور پہلو سے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں. آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، رب نے بار بار کہا ہے کہ جو رب کا رزق ہے تم نے وہ استعمال کرنا ہے، وہ اس کے علاوہ رزق استعمال نہیں کرنا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ جو ٹڈیاں ہیں ان کا خالق رب العالمین ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹڈیوں کا خالق رب العالمین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رب جو ہے وہ سبحان نہیں ہے، رب کے لیے حمد نہیں ہے، رب عیب دار خلق کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹڈیاں جو ہیں یہ تو عیب دار ہیں. ٹڈیاں تو جہاں بھی جاتی ہیں تباہی مچا دیتی ہیں، یہ تو شر پھیلاتی ہیں. کیا رب ایسی تخلیق کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رب کی جو تخلیق ہے وہ فطرت میں تباہی کا باعث نہیں بنتی، فطرت کے ساتھ متصادم نہیں ہوتی، بلکہ وہ فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، وہ فطرت کے لیے تحفظ کا باعث بنتی ہے، وہ فطرت کو تحفظ فراہم کرتی ہے، نہ کہ فطرت میں تباہی پھیلاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر تو ٹڈیوں میں حمد ہے، اگر تو ٹڈیاں فطرت میں نیچر میں تباہی نہیں پھیلاتی بلکہ تحفظ کی ضمانت ہے، تحفظ فراہم کرتی ہیں، پھر تو رب کی تخلیق ہے. لیکن اگر ٹڈیوں میں شر ہے، ٹڈیوں میں حمد نہیں ہے، تباہی ہے، نقصان ہے، عیب دار ہے، تو پھر یہ رب کی تخلیق ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات الگ ہے کہ یہ مخلوقات کیسے وجود میں آتی ہیں، اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ جان لیں یہ جو ٹڈیاں ہیں، یہ جو مچھر ہیں، یہ جتنی بھی خبیث مخلوقات ہیں، یہ رب کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے ترقی کے نام پر اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے نتائج ہیں. جب آپ فطرت میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، المیزان میں توازن میں خسارہ کرو گے، توازن میں بگاڑ پیدا کرو گے، تو ظاہری بات ہے پھر جو چیز وجود میں آئے گی بگڑی ہوئی پیدا آئے گی نا. پھر اس کا خالق رب نہیں، وہ ذمہ داری رب کے اوپر نہیں جائے گی، وہ ذمہ داری تمہارے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تم نے شرک کیا، مداخلت کی رب کے کام میں. جب انسان رب کے کام میں مداخلت کرے گا تو تباہی نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے؟ میزان میں خسارہ نہ ہو ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہو کر رہے گا. اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھول کر واضح کر دیا ہے کہ ٹڈیاں جو ہیں یہ رب کی تخلیق نہیں ہے، یہ رب کا رزق نہیں ہے، بلکہ ٹڈیوں کو تو رب عذاب کہہ رہا ہے، اور عذاب رب کی تخلیق نہیں ہوتا، عذاب انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، نتیجہ ہوتا ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا. رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے عذاب کے خالق ہم نہیں ہیں، عذاب انہوں نے انسان خود اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں. عذاب کے ذمہ دار انسان خود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ رب کیوں عذاب تخلیق کرے گا؟ کیونکہ عذاب تو تباہی ہوتی، ہلاکت ہوتی. رب ایسا کیوں کرے گا؟ رب تو سبحان ہے، رب کے لیے تو ہے ہی الحمد. لہٰذا یہ ہیں حقائق. جب یہ حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب ان حقائق کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو لوگ ٹڈی کے حق میں فتوے دینے والے ہیں، ٹڈی کو حلال قرار دینے والے ہیں، ٹڈی کھانے والے ہیں، کیا یہ عقل مند ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ حق والے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ ٹڈیاں کھائیں گے تو یہ خود کیا بنیں گے؟ ٹڈی کیا کرتی؟ تباہی نہیں پھیرتی.
تو جب یہ ٹڈیاں کھائیں گے تو پھر یہ بھی تو وہی حرکتیں کریں گے۔ بہرحال یہ باتیں ان مسلمانوں سے کرنا تو ایسے جیسے دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا، ان کو کیا پتا اعمال کیسے وجود میں آتے ہیں، اعمال ہوتے کیا ہیں، ایکشن ہوتے کیا ہیں، کیسے وجود میں آتے ہیں، ان کو کیا پتا، کسی چیز کا ان کو پتا۔ ان کے ساتھ عقل والی بات کرنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بیل کو سرخ کپڑا دکھانا۔ یہ تو اس طرح کی قوم ہے۔ اب یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں، عقل آپ کے پاس ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور اس کے بعد حق کو تسلیم کرنا یا تسلیم کرنے سے انکار کرنا، اس کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہاں، اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ نہیں کریں گے، فائدہ آپ کا اپنا ہے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو تب بھی نقصان ہمارا نہیں کریں گے، نقصان آپ اپنا کریں گے۔ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو تسلیم کر کے ہمارے اوپر کوئی احسان بھی نہیں کریں گے، بلکہ احسان تو الٹا ہم آپ کے اوپر کر رہے ہیں، کہ ایک ایسے دور میں جب ضلال مبین ہیں، ہر طرف ہیں ہی گمراہیاں، اس وقت میں، اس دور میں ہم آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں، ہم آپ کے اوپر حق واضح کر رہے ہیں، ساری دنیا کی دشمنی مول لے کر، کسی دشمن کی پرواہ کیے بغیر ہم آپ کے اوپر حق واضح کر رہے ہیں، آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں، چراغ لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو احسان تو ہم کر رہے ہیں، قربانیاں ہم دے رہے ہیں، صبر ہم کر رہے ہیں، تکلیفیں ہم برداشت کر رہے ہیں، اور یہ پیغام، یہ حق، یہ روشنی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ اگر مانیں گے تو آپ ہمارے پر احسان نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ مانیں گے آپ کا اپنا فائدہ، نہیں مانیں گے نقصان بھی آپ کا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ باقی یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہے کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ خود غور کر لیں۔ ٹڈیوں کو رب کہہ رہے ہیں عذاب، اور یہ اس عذاب کو روسٹ کر کر کے کھا رہے ہیں، کیسی قوم ہے۔ رب عذاب بھیج رہا ہے اور یہ قوم اس عذاب کو روسٹ کر کر کے کھا رہی، انجوائے کر رہی، کیسی عقل مند قوم ہے۔ رب عذاب بھیج رہے اور یہ قوم فتوے جاری کر رہی عذاب کے حلال ہونے کے، کتنی عقل مند قوم ہے۔ اب یہ اختیار آپ کے پاس ہے، آپ حق کی طرف آتے ہیں، حق کو تسلیم کرتے ہیں، اور آپ اپنا دنیا اور آخرت میں فلاح کا سودا کرتے ہیں، یا پھر آپ جیسے آپ کے آباء و اجداد گمراہ تھے، آپ بندر بنتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو کچھ ان سے منتقل ہوا اسی کے اوپر چلتے ہوئے اپنے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت کا سودا کرتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد گمراہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ذرا آپ دیکھیں آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو دیا کیا، جو آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو دیا اس کے اوپر چل کر آج آپ کو ملا کیا؟ پوری دنیا میں ذلت و رسوائی، قتل و غارت، تفرقہ، تباہیاں، ہلاکتیں، ذلت، مسکنت۔ تو اگر آپ کے آباء و اجداد سے جو آپ کو ملا وہ حق ہوتا، وہ حق پر ہوتے، تو آپ کو یہ سب ملتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ گدھے کے بچے بنتے ہیں، بندر کے بندر ہی رہتے ہیں، یا پھر آپ عقل کے ناخن لیتے ہیں، ہوش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، حق کی طرف لپکتے ہیں۔ یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، ورنہ ہمارا کام تھا حق کھول کھول کر پہنچا دینا، جو کہ ہم آسان طریقے سے پہنچا رہے ہیں، پہنچا چکے ہیں۔ اب کوئی مانتا ہے اس کی اپنی مرضی، نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی، مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی ہم سے دشمنی کرنا چاہتا ہے کھل کے کرے، میدان کھلا ہے۔ بکواسات کرنا چاہتا ہے، گالیاں دینا چاہتا ہے، تہمتیں لگانا چاہتا ہے، ملامتیں کرنا چاہتا ہے، کھل کے کریں۔
جو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، ہمارے پر تہمتیں لگاتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، کسی حد تک بھی دشمنی میں جاتے ہیں، وہ ہمارے جوتے کی نوک پر، ٹھیک ہے، ہم تو سورج ہیں، ہم روشنی پہنچا کر رہیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے سامنے آئے گا اسے پسپا ہونا پڑے گا۔ ہمارا کام ہے کھول کھول کر متنبہ کرنا، باقی جو نہیں ماننے والے وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ لہذا اس موضوع کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ اب یہاں تک اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہمارے سوال کا ہمیں مکمل جواب نہیں ملا یا کہیں کسی پہلو سے بات نہیں کی گئی، مزید فلاں پہلو سے بھی بات کرنی چاہیے، تو آپ اپنے سوالات کریں، ہر پہلو سے بات کی جائے گی۔ لہٰذا آپ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور بات کرتے ہیں اگلے سوال پر۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔